السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، ان گنت درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے میں نے دو آیات تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الاحقاف ہے، 13 اور 14 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے اعمال کی جزا ہوگی۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک میں عبادت کا ایک خاص ماحول میسر ہوتا ہے، اور اس ماحول کے اثر سے بندے کا نفس ہی اس کو نیک کاموں کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عام مسلمان میں بھی نیکی کا جذبہ جو ہے وہ جوان ہو چکا ہوتا ہے، اعمال اطاعت کے لیے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے رب کے حضور دعائیں التجائیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اشک بار آنکھوں سے رب العالمین کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، وعظ و نصیحت کی مجالسیں لگتی ہیں، اور ہمہ وقت ذکر و تلاوت سے ماحول معطر ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ آیا اور ہماری زندگیوں سے چلا گیا، تو میرے بھائیوں، لیکن اس مہینے میں جو ہماری کیفیت تھی اسے باقی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنا پہلی نیکی کے قبول ہونے کی دلیل ہے، جبکہ نیکی کے بعد گناہ جو ہے بسا اوقات سابقہ نیکی ختم کر سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نیکی پر استقامت بذات خود اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اعمال میں سے ایک ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک میں ہمیں جو نیکی کا ماحول میسر تھا، اب ہمیں اس کو جاری رکھنے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ آج کے اس بیان میں میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اپنانے سے ہم نیکی اور اطاعت کے ان تمام کاموں پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں جنہیں ہم نے ماہ رمضان المبارک میں اپنا معمول بنائے رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، پہلے نمبر پہ اطاعت اور نیکی پر قائم رہنے کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ بندہ خود بھی ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی نیکی سے دور جو ہے بھاگتا پھرے۔ جب ایک بندہ قصداً نیکی کے کاموں سے غفلت برتنے لگتا ہے تو وہ دیگر جتنے بھی اسباب استقامت اختیار کر لے، میرے بھائیوں، وہ فائدہ مند نہیں ہیں۔ دوسرے اسباب جو ہیں
تب ہی مفید ہو سکتے ہیں، مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کے اندر بھی نیکی کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ بیدار ہو اور آپ اس کے لیے کوشاں ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورۃ العنکبوت ہے اور 9 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ ہماری خاطر کوششیں کریں گے یقیناً ہم انہیں اپنی راہ کی ہدایت بخشیں گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں، یعنی جن کے دلوں میں نیکی کا سچا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کی اللہ رب العالمین خصوصی رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کے لیے اپنی طرف آنے والے تمام راستے رب العالمین ہموار فرما دیتے ہیں اور ایک نہ ایک دن وہ اپنی منزل مقصود کو پا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ثابت قدمی کے لیے، نیکی پر ثابت قدمی کے لیے سب سے جو بنیادی بات ہے تو میرے بھائیوں دعا ہے۔ بنیادی عمل دعا ہے۔ اگر بندہ نیکی پر عمل پیرا رہنے کا سچا ارادہ رکھتا ہے لیکن بشری کمزوری ہے، غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہا، تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ وہ استقامت کی دولت سے اللہ رب العالمین اسے بہرہ مند فرما دے اور نیک راہ پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرنے کی اہمیت جو ہے، آپ اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں ہمیں جو ہے یہ حکم ہے کہ ہم دعا کریں صراط مستقیم کی، کہ ہر مسلمان اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ اور اسی طرح سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں تو فرمایا تم ان کلمات کو ذخیرہ کر لینا، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک۔ فرمایا اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا موجب اور تیری مغفرت کا یقینی سبب بننے والے اعمال کا سوال کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کتنی یہ جامع دعا ہے، تو میرے بھائیوں اس دعا کو کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم ان کلمات کو ذخیرہ کر لینا۔ ذخیرہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ ان کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ تو کس لیے ورد کرنا ہے؟ تاکہ شیطانی حملوں سے بچا جا سکے، تاکہ گناہوں کی آفات سے بچا جا سکے، تاکہ فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچا جا سکے، تاکہ نیکی کے کاموں سے محروم ہونے سے بچا جا سکے اور میرے بھائیوں رشد و ہدایت پر ثابت قدم رہا جا سکے۔ تو اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنا بھی ہم نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے گزر کے گیا ہے، جو ہم نے نیکی کے کام کیے ہیں، جیسے ہم تلاوتیں کرتے رہے، ہم جناب اسی طرح دوسرے نفل نوافل پڑھتے رہے اور اسی طرح دوسری نیکی کے کام کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اللہ رب العالمین جو ہے اسی طرح 11 مہینے ہمیں اس پر نیکی کے کاموں پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔